أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ولن نشرك بربنا أحدا صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ. یہ خوبصورت آواز میں جو قرأت آپ نے سنی قاری مدثر ملک صاحب کی، اور ہم روزانہ ہی ان کی خوبصورت آواز سے یہ استفادہ حاصل کرتے ہیں. بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی آواز میں اس سے بھی زیادہ خوبصورتی پیدا کرے. جناب ہمیشہ کی طرح شہری میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم آپ کو اپنی اسپیشل ٹرانسمیشن جو شہری کی ہوتی ہے اس میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور السلام علیکم شہری. وعلیکم السلام. مفتی محسن الزمان صاحب، جو کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ یہ ہمارا پینل ہے جو ہمارے ساتھ رہیں گے. تو محسن بھائی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محسن بھائی کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، وہ بتاؤں گی کہ ان کی آنکھ کے اوپر سے ایک آنکھ جو غائب ہوئی وہ کیسے غائب ہوئی. ہمارے ساتھ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے. اور آج کا ٹاپک جناب بہت ہی کوئی مطلب میرا خیال ہے کہ یہ ہر وقت کے لیے ہمارے ساتھ رہنے والا ٹاپک ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں جنات پہ، سحر پہ، جادو پہ. بہت ساری چیزیں جو اس کے ساتھ مل جاتی ہیں، کہ جنات خود ہی ایک بہت بڑا ایک ٹاپک ہے مجھے لگتا ہے. لیکن اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت سید سمیع حسینی صاحب. تو ان کی خوبصورت آواز میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر سنیں اور پھر اس کے بعد اپنی نشریات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے
دربار مصطفیٰ میں سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب بن مانگے مل رہا ہے دربار یہ دربار ہی ایسا کہ یہاں بن مانگے مل رہا ہے بے شک مل جاتا ہے آپ کی آنکھ کا ایک آنسو بھی اگر اس وہ ایک وقت میں قبول کر لیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے دل میں جو دعا ہوتی ہے وہ اس کو سن لیتا ہے محسن بھائی آج کا ٹاپک اپنے آپ میں ہی ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے میں چاہوں گی کہ آپ سے ہی شروع کروں جنات کی اہمیت حیثیت اور کیا جو اب ہم کہہ دیتے ہیں اس دور کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اس پہ جن آ گیا اس پہ جن آ گیا کیا جن اتنے فارغ پھر رہے ہیں اس وقت کہ ہم اور آپ پر آ جاتے ہوتے ہیں اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا بے شک لیعبدون اس میں تو کوئی شک نہیں اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا سبحان اللہ حضرت محدث ظہری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس سے مراد لیتے ہیں لیعبدون معنی ہوتا ہے عبادت کے لیے اور آپ تشریح فرماتے ہیں تفسیر میں لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے یعنی عبادت سے مراد اللہ کی پہچان کے لیے بالکل بندے کو اور انسان کو جو پیدا یا جنات کو جو پیدا کیا کہ بندہ پہچانے اس کا رب کون ہے انسان جنات پہچانے اس کا رب کون ہے اس کو کیوں تخلیق کیا گیا تو یہ جنات جو ہیں یہ اللہ کی وہ مخلوق ہیں جن کے معنی ہوتے چھپا ہوا پوشیدہ یعنی کہ جو انسان کی نظروں سے غائب ہو نظر نہ آئے اب ایسی پوشیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا تو وہ کس لیے بنایا وہ آپ کے سامنے بتا دیا گیا اور اس کا مقصد کیا تھا جس طرح انسان کا مقصد تھا دین کی عبادت و رعایت کرنا اسی طرح جنات کا مقصد تھا اب اس کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ نقصان پہنچاتے ہیں تو ان میں معاملات ہیں ایک مختلف گروہ ہیں قبائل ہیں جو جس طرح انسانوں میں خاندان ہوتے ہیں جس طرح انسانوں میں گروہ ہوتا ہے اسی طرح جناتوں میں بھی قبائل اور گروہ ہوتے ہیں جو مشرک بھی ہوتے ہیں مومن بھی ہوتے ہیں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں یعنی اچھے اور برے جی اب اس میں کیٹیگریز ہے جو اچھے کہلاتے ہیں وہ نیک صالح جنات کہلاتے ہیں جو برے ہوتے ہیں وہ شیاطین کہلاتے ہیں تو یہ معاملات ہیں ان کے ساتھ اب محسن بھائی بات کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن یہاں لیتے ہیں جناب ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں میرے اگلے سوال کا جواب خود ہی محسن بھائی نے اپنی گفتگو میں کہہ دیا کہ مومن جن الگ ہوتے ہیں اس میں کافر جن بھی ہیں مشرک جن بھی ہیں تو یہ ساری ان کی پہچان کیسے ہوگی یہ ہم یقیناً اپنی اگلی گفتگو میں جانیں گے تو لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں رمضان ہمارا آپ کے سامنے بہت مشہور غلام پیش کر رہا ہوں اپنے والد غوث محمد ناصر صاحب کا سماعت فرمائیں
करता हूँ, न जीता हूँ न मरता हूँ। हर वक्त दुआएं करता हूँ, न जीता हूँ न मरता हूँ। क्यों दूर मदीने से रहता हूँ, रो रो कर ये कहता हूँ क्या, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल तड़प रहा है, तड़प रहा है, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। ये दवा वही मिलेगी, ये दवा वही मिलेगी, या मोहम्मद ये दवा वही मिलेगी, या मोहम्मद ये दवा वही मिलेगी, या मोहम्मद ये दवा वही मिलेगी। मुझे ले चलो मदीना, मदीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल रहा है सीना। रंज से चूर हूँ मैं, हमसे मजबूर हूँ मैं, कीजिए ऐसा करूँ, दूर हो रंजो अलम, क्या चाहिए जिंदो बशर, कीजिए मेरी खबर, हालिला शायद सुनो, मेरी फरियाद सुनो, मालिक के हर दो सरा, तुम भी लो दिल की सदा, रहम फरमाइए अब, जलवा दिखलाइए अब, आस है तुमसे लगी, हम गरीबों की नबी, हम है मोहताजे करम, या शहंशाहे उम्म, आका इमदाद करो, हमसे आजाद करो, आका इमदाद करो, हमसे आजाद करो। दिल तो चाहता है यही, दिल तो चाहता है यही, उड़ के आ जाऊं अभी, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल रहा है सीना। ये दवा वही मिलेगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान ज़फ़र अल्लाह, न्याज़ी और बहुत मकसूद न्याज़ी हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन आपने अपने वालिद साहब का कलाम पढ़ा और क्या खूब पढ़ा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और हम अपनी गुफ्तगू की तरफ वापस आते हैं। दिल तो वही है, ये दिल तड़प रहा है और दवा भी वही मिलती है, ये तो इसमें कुछ वो है ही नहीं, दो राय। लेकिन मैं अल्लामा साहब की तरफ एक सवाल छोड़ के गई थी कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो जिन्नात की जो इक़साम है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात का वजूद जो है वो मुसल्लम है। कुरान मजीद में 22 मकामात पर जिन्नात का जो है तज़किरा हुआ है। उसमें सूरह बकरा है, सूरह आल इमरान है और पूरा एक सूरह जिन जो है वो पूरा कुरान मजीद में जो है वो मौजूद है। और नाज़रीन में से कुछ नौजवान जो है उनको नहीं मालूम कि शैतान जिसका असली नाम इज़राज़ील, बिल्कुल आपने बताया वो भी जिन्नात में था। वो इस कदर इबादत गुजार था कि वो एक अर्श और फिर दो अर्श और फिर सात। जिन्नात जो हैं वो मुसल्लम एक वजूद रखते हैं दुनिया में। और जो जिन्नात मोमिन होते हैं और अच्छे होते हैं, चूँकि खिलकत है, उनको आग से बनाया है, हमें नज़र नहीं आते, मगर जो आरिफ होते हैं, आलम होते हैं, उनसे वो गुफ्तगू भी करते हैं, उनसे मुलाकात भी करते हैं। तो वो जंगलों बेबानों में होते हैं। और जो शरीर जिन्नात होते हैं, सही, और ये इंसानों से कई गुना ज़्यादा
جو ہے ان کی خلقت ہے. اچھا. یعنی کیلکولیشن یہ اس پہ تمام فقہا ہمارے محترم اس بات پہ متفق ہیں کہ ان کی خلقت ہم سے انسانوں سے کئی گنا جو ہے وہ زیادہ ہے. تو یہ زیادہ تر ان جگہوں پہ جو شریر جنات ہوتے ہیں، جیسے کوئی پیڑ ہے، درخت ہے، وہاں پہ یہ بسیرا کر لیں گے. کوئی ایسا گھر ہے جو کہ خالی پڑا ہوا ہے، اندھیرا ہے، اس میں بسیرا کر لیتے ہیں. اور ان ایسی جگہوں پہ بسیرا کر لیتے ہیں جیسے قبرستان ہے. اچھا، تو اگر ایسے کوئی گھر ہے جہاں ان کا بسیرا اور وہ گھر کسی نے لے لیا ہے اور وہ وہاں رہنا چاہتے ہیں، تو کیسے آپسی جو ہے دوستی تعلقات جو ہے ان سے استوار کرے؟ سے تو تعلقات کا تصور نہیں، جو شریر ہے. یہ مفتی صاحب اس بات سے متفق ہوں گے کہ جو شریر جنات ہیں وہ اتنا حضرت انسان کو تنگ کرتے ہیں کہ حضرت انسان خود عاجز آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ کیسے، اب میں عام فہم بات بتا رہا ہوں، جیسے آپ بیٹھے ہیں گھر میں، آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، ایک دم گھڑی غائب ہو جائے گی. میرے پاس پین لگا ہوا ہے، ایک دم پین، یعنی کسی طریقے سے پیسے غائب ہو جائیں گے، آپ کو تنگ کر دیں گے. اچھا، مجھے ایک بات بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ شریر جنات ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، تو ہم یہ اکثر سنتے آتے ہیں کہ جی درخت کے نیچے سے پرفیوم لگا کے نہ گزریں، رات کو تیز خوشبو نہ لگائیں. تو کیا جو جنات ہوتے ہیں وہ ایسی چیزوں پہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، تیز خوشبو پہ، خوبصورت انسان پہ، ایسا ہے کہ؟ جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض یہ ہے کہ ابھی جیسے فرمایا کہ یہ جو جگہیں ہوتی ہیں، جیسے سوراخ ہے درخت کے اندر یا یہ درخت کے قریب، یہ جنات کے آجگاہ ہوتے ہیں. خاص طور پہ اب جو خوشبو کی بات کی نا، یہ جو آپ بیت الخلاء میں نے آپ سے بات کی، جسے آپ ٹوائلٹ کہتے ہیں، حضور نے کیوں فرمایا کہ جب تم جاؤ تو سب سے پہلے دعا فرما. اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شریر جن اور جنات سے محفوظ فرما، من الخبث والخبائث. کیوں فرمایا؟ اسی وجہ سے فرمایا کہ جنات جو ہوتے ہیں نا وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اب جو خوشبو ہے نا، جس طرح انسان کو خوشبو قریب کرتی ہے، اس طرح شریر جن بھی جو ہے نا وہ اس طرف مائل ہوتا ہے جو حسن اور کارکردگی کی طرف ہو. تو جنات جو ہے نا وہ کسی کی طرف جو مائل ہونا ان کا مقصد ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے، چاہے عورت ہو. اس لیے فرمایا تھا کہ کماری لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے بالوں کو کھول کر باہر نہ جائیں مغرب کے وقت، کیونکہ مغرب میں اس لیے فرمایا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے گھونسلوں کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، یعنی جہاں ان کا بسیرا ہوتا ہے جی وہ اس طرف رواں دواں ہوتے ہیں. اس لیے منع فرمایا ہوتا ہے کہ آپ، کیونکہ بال ایک اللہ تعالیٰ نے عورت کو حسن دیا ہے. اور حضور یعنی کہ جو فقہ فرماتے ہیں ہمارے یہاں کہ جو جنات شیاطین ہیں نا وہ سر سے داخل ہوتے ہیں انسان کے اندر، اور دل میں ایک جگہ بناتے ہیں اور دماغ پر جگہ بناتے ہیں. جو دیکھتے ہیں نا، بہت ایک انسان ہوتا ہے وہ بول رہا جن ہوتا ہے، تو اب وہ ہوتا تو انسان ہے. تو اللہ نے طاقت دی جنات کو، جس طرح شیاطین خون میں گردش کر سکتے ہیں اس طرح جنات انسان میں سرایت کر سکتے ہیں. اچھا، آپ نے یہ بتایا کہ ان چیزوں پہ اٹیک کرتے ہیں، بالوں پر، خوبصورتی پہ. اب اگر کسی عورت پہ سپوز جن آ جاتا ہے اور اس کا اتار ہو رہا ہے، تو کیا جو بھی شخص اس کا اتار کر رہا ہے تو وہ اپنے سامنے بے پردہ عورت کو بٹھا کے کیا اتار کر سکتا ہے؟ یہ بڑا ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں، ایک چیز تو یہ سمجھ لیں، میں اور مفتی صاحب یہاں دونوں بڑی ذمہ داری سے گفتگو کریں کہ بچیوں میں خاص طور پہ جب وہ سن بلوغت پہ آتی ہیں تو ان میں ہسٹیریا، انزائٹی اور ڈپریشن کے امراض بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو عوام الناس جن کے پاس اویئرنیس نہیں ہے وہ فوراً پیروں اور فقیروں کے پاس لے جاتے ہیں کہ صاحب جنات ہو گئے، جنات ہو گئے، جنات ہو گئے. ہمارے جو علماء ہیں، علماء یہ پیر فقیر جنات نہیں اتارتے. ہمارے علماء حق جو ہیں وہ قرآن مجید کی طاقت سے، قرآنی آیات سے، میں ان لوگوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ لاکھوں روپے جو ہے وہ پیر اور فقیر اور بابا جیسے آپ نے کہا کہ وہ بے حجاب بٹھا کے نہیں، عالم کبھی جو ہوتا ہے کسی کو بھی بے حجاب نہیں بٹھاتا، عالم کبھی بے حجاب نہیں بٹھاتا، اور قرآن کی آیتوں کو دم کر کے قرآن میں ہی شفا رکھی ہوئی ہے. بے شک یعنی جنات سے دور رکھنے کی قرآن ہی میں شفا رکھی ہوئی ہے، اور اسی میں اس کا حل موجود ہے. اور وہ مختلف شکلوں میں بھی آتے ہیں، یعنی انشاءاللہ مفتی صاحب بتائیں گے اس کی تفصیل کہ جنات مختلف شکلوں، انسانی شکل میں جو ہے تو بہت کم آتے ہیں، جانوروں کی شکل میں آ جائیں گے. اچھا، سمجھے نا، جو شریر جنات ہوتے ہیں. زیادہ کیسے، سوری، زیادہ تر کن جانوروں کی شکل میں جنات جو ہے وہ زیادہ نظر آتے ہیں؟ بلی ہے، بہت زیادہ، بہت زیادہ بلی اور سانپ ہے. کہتے ہیں چھپکلی کو نہیں مارنا چاہیے. بتا رہا ہوں، بلی، سانپ ہے، چھپکلی بھی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ان میں خاص طور پر وہ جانور یا وہ کہتے ہیں جنہیں آپ چوپائے کہتے ہیں کہ وہ جو کسی کو زر نہیں پہنچاتے. ہزار سو میں نے کہا بلی آپ کو نقصان نہیں دیتی. سانپ میں دیکھا جاتا ہے
کہ سانپ اکثر سانپ میں بھی آتے ہیں، اونٹ ہے، اس طرح آپ کی چھپکلی کہہ رہے ہیں، یہ آتے ہیں، لیکن شکل و حیت بدلنے کا مقصد کیا ہوتا ہے ان کا؟ تاکہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکل و حیت دی، وہ آپ کے سامنے ظاہر بھی ہو سکتے ہیں. میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی اہم، وہ یہ کہ جنات کا تو بالکل وجود برحق ہے، لیکن جو آپ نے کہا نا پیر فقیر، بھائی پیر فقیر نبی کا نائب نہیں ہو، نبی کا نائب ہوتا ہے، بے دین نہیں ہو سکتا. آج پیر صاحب کو دیکھیں، پیر صاحب بے نمازی مستنڈا غنڈا، مطلب کہ یہاں پر مرغیاں یہاں توڑے گا، نماز مدینے میں پڑھے گا. اور بھائی یہ پیر ہے؟ پیر فقیر نبی کا نائب ہوتا ہے. پیر ہوتے ہیں سب سے کمزور بندہ، فقیر اسے کہتے ہیں جسے مرشد کہتے ہیں جو رشد و ہدایت کا راستہ دکھائے، ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو. یہ پیر بن گیا جو عورتوں کو بٹھا کے رانے دبا رہا اور ہنس رہا ہے. اور بھائی پیر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے. اور جنات کو اتارنا، بات ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ کے جنات بھاگ جاتے تھے. یہاں تو یہ کہ آپ جنات کو تسبیحات بتا رہے ہیں، اور ان کا خدا کی قسم ان پیروں نے جو جھوٹے ہیں، اللہ کے ولی کی بات نہیں کر رہا، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے نوجوان نسل کا، اور خاص طور پر خواتین کا. سب سے زیادہ معاملات آتے ہیں مفتی صاحب، خواتین بہت جلدی جو ہے ان کے ٹریک کا. اب آتے ہیں مومن جنات. مومن جنات جو ہوتے ہیں وہ صحرا میں رہتے ہیں اور اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں. وہ کسی کو، جیسے میں نے ابھی آپ کو کتاب بھی پیش کی، میں نے جیسے کتاب پیش کی تو حضرت جعفر جن علیہ رحمہ جو تھے، وہ جو تھے واقعہ کربلا میں وہ اپنی بریک لے لوں اور تاکہ میں اس بات کو یہی سے کنٹینیو کروں، کیونکہ دیکھیں کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ عزت اتنی ان کی بڑھ جاتی ہے، ان کا مقام اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ ان کو الگ کلمات سے پکارتے ہیں. تو جناب آ کے جانیں گے کہ حضرت جعفر جن کے بارے میں اور ان کے کیا کردار تھا، اور کس طرح انہوں نے امام حسین کی کہتے ہیں کربلا میں جب وہ پہنچے تھے وہ، اور امام نے اس وقت ان سے کیا کہا، یہ سب کچھ جانیں گے ہم تب. لیکن ایک لیتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد ہم ساتھ.